بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مہتاب صاحب تو آج گھر پہ ہیں، تو میں نے کہا میں یہاں سے ایک مقابلہ کرسوں ان سے۔ انہوں نے ابھی پہلے ایک ویلاگ شاید صبح کیا ہے، تو دو تین بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ایک تو ایران کی جو ٹیم یہاں پہ ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے اس وقت مذاکرات کے حوالے سے۔ دوسری بات کرنی ہے کہ ایک تو اچھا گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے، یہ جو سارے راستے بند ہیں اور جو ابھی لگ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دن اور بند رہیں گے، ان میں کس طریقے سے وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ محسن نقوی، جو کہ اسلام آباد کے بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریٹو مالک ہیں، انہوں نے ریلیف دیا ہے تھوڑا سا سٹاک لانے کے لیے ویجیٹیبلز کا اور میڈیسنز کا۔ تیسری اہم بات ایک ناظرین ہم نے کرنی ہے، جو کہ ایک آبنائے ہرمز تو بند ہے ہی، لیکن آبنائے ترنول کے حوالے سے ایک بہت بڑی ایک خبر ہے جو وائرل ہوئی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور اس سے کیا شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اسلام آباد پولیس کو، اور اس کا آگے کیا ہوگا۔ تو یہ تین چار چیزیں اہم ہیں، اور پٹرول کی قیمتیں آبویسلی یہ تھوڑی سی جو بڑی ہیں، ان پہ جلدی سے ہم بات کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں ناظرین، یہ جو ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی آئے ہوئے ہیں اپنی مختصر ٹیم کے ساتھ، جس میں ان کے ساتھ نائب وزیر خارجہ ہیں اور ان کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے وہ ہیں، اور ایک اور شخصیت ہے۔ یہ کل رات کو یہ پہنچے ہیں 11 بجے کے قریب اسلام آباد میں، اور اس کے بعد سے مجھے بہت سارے دوست جو ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھی اور ایون کے اور بڑے پیارے کولیگز، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ فورکاسٹ کیا تھا کہ چانسز نہیں ہیں کہ سنڈے تک کوئی ٹاکس وغیرہ آگے بڑھ سکیں امریکہ اور ایران کی براہ راست، تو کل سے جب سے یہ چلا اور پاکستانی ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ بریکنگ نیوز سارے چینلز نے ایک ہی طرح کی چلائی، جس میں یہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور چانسز ہے کہ جناب علی یہ ٹاک شروع ہو جائیں گی، اور ادھر سے ایران کی امریکہ کی ٹیم کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور امریکہ کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آلریڈی ہے یہاں پہ موجود ہے پہلے سے ہی۔ تو اس وقت بھی میں نے شبہ ظاہر کیا، اور ابھی بھی میں شبہ ظاہر کر کے اپنی خبر پہ قائم ہوں، اور اس کی انڈیکیشن ایران کی طرف سے تو واضح طور پہ دے دی گئی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہاں لیکن پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات پہ کنسلٹیشن کے لیے، کچھ کنسرنس ایکسپریس کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ضرور آئے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کی جو آفیشیل ٹیم ہے وزارت خارجہ کی ایران کی، انہوں نے ناظرین بار بار یہ بات اعلان کی ہے، کئی دفعہ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں کل سے یہ دہرایا ہے کہ یہ بائی لیٹرل وزٹ ہے، دو طرفہ وزٹ ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد جو ہے وزیر خارجہ آج شام کو کسی وقت وہ ماسکو جائیں گے، روس یعنی کہ، اور اس کے بعد سے وہ مسقط جائیں گے یعنی کہ عمان جائیں گے، اور یہ تینوں ممالک پاکستان، عمان اور مسقط، یہ ایران کے بڑے اچھے ہمسائے بھی ہیں، اور یہ تینوں ریلیونٹ بھی ہیں اس ساری صورتحال میں کسی حد تک۔ اور عباس عراقچی نے خود بھی جب یہ نکلنے لگے وہ وہاں سے ایران سے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان تین ملکوں کے ٹور پہ جا رہا ہوں، اور یہ ہمارے نیبرز جو ہیں یہ ہمارے لیے یقینی طور پہ بہت پیارے اور اہم ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹاکس کی طرف، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، یا اس وقت اس کی کوشش ہے کہ شاید ایران کو منوا کے یہاں پہ بٹھا لیا جائے، اور امریکہ کی ٹیم جس طریقے سے وائٹ ہاؤس نے کل کہہ دیا کہ ایران بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے مذاکرات بحال ہو جائیں، تو ان کی ٹیم آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیرولین وائٹ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ اب جو اسٹیو وٹکاف ہیں جو مڈل ایسٹ کے نمائندے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور ان کے دیرینہ دوست بھی ہیں، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں جیریڈ کشنر، یہ جناب یہ ٹیم تیار ہے، اور یہ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہفتے کی شام کو یہ وہاں سے امریکہ سے روانہ ہوگی، اور آ کے فوری طور پہ یہ ایران سے مذاکرات کرے گی۔ تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ رک ہی نہیں رہے ایران والے، جس کا کہ امکان ہے، جس کا انہوں نے بڑی کلیئرلی اعلان کر دیا ہے، تو یہ پاکستان کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی؟ کیا امریکی ٹیم یہاں پہ آئے گی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں تھوڑے سے اپنی معلومات اور اپنے اندازے جو صحافتی ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی بھی جس طریقے سے میں نے اپنی ایک معلومات کی بنیاد پہ گزارش کی تھی کہ ابھی بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ سنڈے تک کوئی چانسز ہیں ٹاکس کے، کیونکہ ابھی یہ جو کنسرنز معاف کیجیے گا ایکسپریس کر کے جائیں گے عباس عراقچی، تو وہ کنسرن جو ہیں میری معلومات کے مطابق، اگر وہ ٹیم آتی ہے امریکہ کی ان دو بندوں کی، اسٹیو وٹکاف کی اور جیریڈ کشنر کی، تو وہ یہ معلومات جو اور کنسرنز جو ہیں یا مطالبات ہیں یا جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے تو بات آگے بڑھے گی،
وہ ان کے ساتھ انٹرنلی بڑی اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے، یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور یہ جو امریکہ کی ٹیم اگر وہ آتی ہے تو وہ یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، پھر وہ آگے جا کے کنوے کریں گے یا یہیں پہ فون پہ بات کر لیں گے. پھر اگر انہیں وہاں سے کوئی بات سمجھ آ رہی ہوگی تو پھر یہاں سے ایک گرین سگنل جائے گا ایران کے لیے، پھر ایران کی ٹیم دوبارہ یہاں پہ آ جائے گی اور پھر یہاں پہ کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. دیکھیں مصر، ترکی، پاکستان، یہ سارے چین، یہ تمام ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹاکس جو ہیں کسی طریقے سے فردر اسٹیبلش ہو جائیں، لیکن ابھی اس کے امکانات واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کم ہیں. ایک اور اہم بات کہ اگر فرض کریں کہ وہ نہیں آتے، ابھی تو دیکھیں شام کو پتہ چل جانا ہے وہ چلتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے بات کی ہے وہ اگر ٹیلی فون پہ کنوے کر دیتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب انہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے لیے ان کو کچھ بات بنتی نظر آتی ہے تو وہ آ جائیں گے. یہ بھی چانس ہے یا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ بات ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ وہاں پہ ہی انہیں کچھ بتا دے اور نہ آئیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ کی پاکستان میں یا جن کا بڑا چرچا ہے وہ ابھی کچھ دیر کے لیے اور ہولڈ ہو جائیں گی. تو یہ ایک چیز ہے. اس میں ایک اور چیز جو ایران کے وزیر خارجہ ناظرین اس دفعہ آئے ہیں یہاں پہ، تو ایک بڑی اہم جو سگنیفیکنٹ آبزرویشن ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، پتہ نہیں آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہو کہ نہ کی ہو، کیونکہ پچھلی دفعہ جب آئے تھے عباس عراقچی اور ایران کی ٹیم تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو تھے جناب علی وہ یونیفارم میں تھے اور بڑے ایکسائٹڈ تھے اور انتھیوزیاسٹک تھے، نظر آ رہا تھا جو ویڈیوز ہیں ان میں ہمیں. تو انہوں نے جو استقبال کیا تھا اس کے بعد جب وہ ایران بھی گئے 3 روزہ اپنے دورے پہ، جہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ یہ جو چیزیں ہیں سمجھی جائیں اور سمجھائی جائیں. ایران امریکہ مذاکرات میں جو ٹاکس پہلا راؤنڈ ناکام ہو گیا تھا تو اس میں بھی وہ یونیفارم میں گئے تھے. لیکن کل آپ نے آبزرو کیا ہوگا رات کو جو فیلڈ مارشل تھے عاصم منیر صاحب وہ ایک سویلین ڈریس میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے استقبال کیا اور سب سے پہلے، بلکہ ہی واز ناٹ لیڈنگ آن دی فرنٹ. اگر آپ ویڈیو کے لحاظ سے دیکھیں یقینی طور پہ ویسے تو وہ لیڈ کر رہے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ لیڈ نہ کریں، انہیں کرنا بھی چاہیے. لیکن وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کو ریسیو کیا. اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر ان سے ملے اور سول ڈریس میں ملے. اس کے بعد ان کا جو ایک فوٹو شوٹ ہوا وہ فارن منسٹری میں ہی ہوا. پھر صبح ایک اور اہم آبزرویشن دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آگے جا کے بہت ساری اس پہ ڈیبیٹس کریٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری کنٹروورسیز کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا لوگ اپنے اپنے انداز سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ یونیفارم کے حوالے سے بہت سارے حلقوں میں پاکستان میں اور باہر اور ایران میں خاص طور پر کچھ حلقوں نے، ایران نے آفیشیلی بھی اس کو ڈینائی کیا تھا، میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک تاثر یہ دینے کی کچھ حلقوں نے کوشش کی کہ شاید جو جنگی لباس میں فیلڈ مارشل یونیفارم میں ایران گئے تھے اور ایران کی ٹیم کا استقبال کیا تھا، یہ ایک انہیں شاید کوئی کسی قسم کا میسج تھا وچ آئی ڈونٹ نو کہ شاید اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف کنسرنز ہیں لوگوں کے. لیکن یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ آ گئے شاید یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اس دفعہ سول ڈریس میں ان کا استقبال کیا. دوسری جو بات میں گزارش کرنے لگا تھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی اسحاق ڈار صاحب نے لیڈ کیا، پھر فارن آفس میں ہی وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد آج صبح ایران کی حکومت نے اور ایران کی وزارت خارجہ نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا اور کچھ تصاویر شیئر کی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، جو عباس عراقچی اور ان کی ٹیم ہے وہ ان سے ملنے جاتے ہیں کسی مقام پہ. آبویسلی یہ میں بھی GHQ ہوگا یا یہ ریڈ زون میں کوئی جگہ ہوگی. اس کی ویڈیو بھی اور خبر بھی ایران نے جاری کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، جو بھی ان کے جو آفیشیل ہینڈلز ہیں. پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی معلومات شیئر نہیں کی گئی. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اس میں جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عباس عراقچی صاحب سے، ایران کے وزیر خارجہ سے، اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کی ٹیم جو بیٹھی ہے اس میں شہزادہ محسن نقوی سب سے آگے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ایران بھی گئے تھے، امریکہ بھی گئے تھے اور یہ ان ساری مذاکرات میں وہ ان ہیں. اس کے ساتھ ان کے جو ایک خود 2 میجر جنرلز ہیں، ایک کاشف صاحب کہا جاتا ہے جو آئی تھنک DG MO ہیں، DG ملٹری آپریشن ہے، ڈائریکٹر جنرل، اور ایک ہیں جناب علی ان کے جو میجر جنرل جو سٹاف آفیسر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی تھنک جو DGI اس دفعہ بیٹھے تھے. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب ہمیں جو ہیں وہ اس میں مسنگ نظر آتے ہیں، وزیر خارجہ. دوسری طرف وزیر خارجہ تھے، عراق کے نائب وزیر خارجہ تھے، ان کے ترجمان تھے اسماعیل وقائی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھے، میں بھی ان کے انٹیلیجنس کے بندے ہوں یا ان کی ٹیم کے بندے ہوں، ان کے بارے میں میری معلومات کلیئر نہیں ہیں.
پرائم منسٹر سے ملیں گے عباس عراقچی، اس کے بعد وہ ماسکو روانہ ہو جائیں گے، ماسکو روانہ ہونے کے بعد وہ عمان جائیں گے اور وہاں سے وہ ایران جائیں گے۔ مین وائل یہاں پہ کچھ بات بنتی ہے تو فوری طور پہ ظاہر ہے کوئی آپس میں رابطہ ہوگا، بات چیت کی جائے گی تو وہ بات آگے بڑھے گی، ادروائز یہ چیزیں ہولڈ پہ رہیں گی۔ ایک اور تھیری جو ڈسکس کی جا رہی ہے انہی حلقوں سے جو پاکستان میں بریکنگ نیوز کے حوالے سے، ان ایشوز کے حوالے سے بہت مقبول ہیں کہ شاید عمان اور روس بہت ریلیونٹ ہے ان ٹاکس کے لیے۔ اصل میں تو ایران سب کچھ مان گیا ہے اور یہ روس جائیں گے، وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہمارے حوالے کی جائے یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کی جائے، تو شاید رشیا کو ایران آفر کرے۔ رشیا نے ویسے پہلے بھی آفر کی ہوئی ہے کہ ہم بھی لینے کو تیار ہیں۔ وہ 440 کلو گرام کی جو ڈسٹ ہے اور 60% جو انرچ یورینیم کا جو مواد ہے وہ کس طریقے سے وہاں سے اٹھایا جائے گا، جو پرائمری ڈیمانڈ ہے امریکہ کی۔ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو ایران جو ہے وہ نیوکلیر طاقت نہیں بن سکتا۔ وزیر دفاع کہنے لگا تھا، معافی چاہتا ہوں، وزیر جنگ۔ ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو جنگیں رکھوا رہا ہوں، اور اپنے ہی ملک کی جو وزارت دفاع تھی اس کا نام انہوں نے وزارت جنگ رکھ دیا۔ اور شاید اسی پرسپیکٹو میں رکھا تھا انہوں نے پھر ایک سخت قسم کی پریس کانفرنس کی۔ انہیں میں منی ٹرمپ کہتا ہوں ویسے، جس طریقے کی وہ ماشاءاللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا جی کہ جناب کوئی آفر ہمارے پاس اور نہیں ہے، جو ڈیل ہے اویلیبل یہی ایران اٹھا لے، اور یہ واضح ہے کہ وہ نیوکلیر پاور کبھی نہیں بنے گا۔ خیر، ایک تھیری کی ہم بات کر رہے تھے، کانسپیریسی تھیری، یا اپنے اپنے طور پہ لوگ ظاہر ہے اسیس کرتے ہیں ان چیزوں کو، اپنی اپنی ایک معنی نکالتے ہیں، یا معلومات کی بنیاد پہ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ رشیا کے ساتھ جا کے شاید وہ اس ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ اور عمان، چونکہ عمان اور ایران آمنے سامنے ہے، اسٹیٹ آف ہرموز جہاں سے وہ تنگ راستہ پانی کا، سمندر کا، بحیرہ عرب کا گزرتا ہے، خلیج فارس کا، وہاں سے جناب علی وہ کہتے ہیں کہ وہ شاید جوائنٹ کوئی آپس میں میکانزم اور فورس بنانے کے لیے شاید وہاں پہ بات کریں گے۔ اب ظاہر ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے، دوسرا نقطہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہو اور وہ انہیں بتا کے جا رہے ہوں کہ میں ان سے بات کر کے آ رہا ہوں، آپ بھی ان سے بات کریں، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کل سے جس طریقے سے پاکستان میں بریکنگ نیوز جاری کی جا رہی تھی کہ جناب علی یہ اصل میں ایران تو دیکھیں جی وہ ایسے ہی کرتے ہیں اپنے میڈیا کو بتانے کے لیے، وہ مان چکے ہیں، وہ آ رہے ہیں، فوجیں لگ گئی ہیں، اب حلالہ ہو گئی ہے، اب ہماری بیجا ہو گئی ہے۔ دیکھیں ڈپلومیسی کی رپورٹنگ اور ڈپلومیسی کے ایشوز، خود ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ بڑے سلو اینڈ اسٹڈی ہوتے ہیں، اس میں بڑی کوائٹنس ہوتی ہے، اور ساتھ ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہمیں سم ٹائمز جو ہے نا میڈیا کے حوالے سے عجیب و غریب بات لگتی ہے۔ خیر، اس ساری جو کوششیں ہیں اللہ کرے پاکستان کی کامیاب ہوں، کوئی ایک ون ون سچویشن نکلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں اسلام آباد کے رہائشیوں کی، راول پنڈی کے رہائشیوں کی، اسلام آباد کے اور ریڈ زون کے قریب آنے جانے کے حوالے سے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی کچھ دن اور جاری رہیں گے، اور اس میں ایک ریلیف ضرور وزیر اعظم شہباز شریف نے اور شہزادہ محسن نقوی وزیر داخلہ نے دیا ہے کہ انہوں نے اجازت لے کے کہا جی کہ ادویات، چونکہ ادویات کا بڑا ایک مسئلہ چل رہا تھا، میں خود بھی کئی جگہوں پہ گیا ہوں، کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں شارٹ ہیں مارکیٹ میں، فوڈ کے حوالے سے، گروسری کے حوالے سے، اور چیزوں کے حوالے سے، اور پھر یہ ویجیٹیبل کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے، چونکہ سپلائی بڑی گاڑیوں کی نہیں آنے دی جا رہی، تو انہوں نے اجازت دی ہے کہ اسپیشل ادویات کے حوالے سے، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پھر نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے، ویجیٹیبل اور گروسری کے حوالے سے، اور بنیادی ضرورت کی چیزوں کے حوالے سے کلیئرنس کے بعد ان جو ٹرکس ہیں ان کو اسلام آباد میں آنے دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسری جو اچھی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کئی دفعہ جب پٹرول نہیں بڑھانا تھا تو تقریریں کی آ کے، پھر ان نے جب لیوی کم کرنی تھی 458 روپے کا، ناظرین آپ کو یاد ہو جب پٹرول ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً راتوں رات آ کے اتنا پریشر بڑھا کے کہا کہ یہ میں نے تو کوشش کی تھی، لیکن چلے میں یہ جو 80 روپے کہ شاید کتنی میں لیوی کم کر رہا ہوں اس پہ، اور اس کے بعد انہوں نے 12 روپے اگلے ہفتے جا کے صرف پٹرول کی کم قیمت کی۔ اب وہ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مینٹین رکھی قیمتیں۔ اب انہوں نے کل جمعے کی رات کو انہوں نے 26 روپے 77 پیسے، تقریباً 27 روپے پٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی، اور 27 روپے ہی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھا دی۔ تو یہ جو ریلیف تھا جناب علی، وہ جو ٹیکس ریلیف تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہم تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں پاکستان کے عوام کی طرف سے، اور ناظرین آپ کی جانب سے بھی اجازت دیں تو،
کہ یہ ریلیف ہمیں کیوں نہیں 4 مہینے یا 2 مہینے یا 2 ہفتے کیوں نہیں آپ برداشت کر سکے کہ عوام کو جو آپ نے فرمایا تھا ریلیف کو ارشاد وہ کم از کم جاری رکھتے آپ. تو آپ نے ٹیکس کی مد میں 27 روپے ادھر بڑھا دیے, اور وہ ڈیزل کی جو آپ نے ریلیکسیشن دی تھی وہ بھی آپ پوری کر رہے ہیں. تو ان سوالات کا جواب ہمیں فائنانس منسٹری سے, پیٹرولیم منسٹری سے بدقسمتی سے نہیں ملتا ہے. اب اگلے ہفتے کیا ہوگا اس صورتحال میں, لیکن لوگ یقینی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. دنیا میں ناظرین ایک آخری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جنرلی, اور یہ ساری کرائسس کے بعد, سیز فائر کے بعد, پیٹرول تو اتنی ہائی پرائس پہ گیا ہی نہیں ابھی, وہ واپس کم آنا شروع ہو گیا ہے اور 90 سے 100 کے درمیان رہ رہا ہے یہ. اس کے باوجود آپ اگر اپنی عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یار, ہم تو بس ایک فریاد ہی کر سکتے ہیں. ایک آخری جو دلچسپ بات ہے ناظرین, یہ ساری اسی جڑی ہوئی ہے. اس دن ہم نے آپ نے ہرموز اور آپ نے گڑمز کی بات کی تھی کہ پاکستان میں تو آپ نے گڑمز سے نا گڈمڈ کر کے چیزیں یوں اسکیٹرڈ کر کے کیوس مچایا ہوا ہے آپ نے, ہر طریقے سے غیر ضروری طور پہ راستے بند کر کے. اسی دوران ترنول پھاٹک جو ہے یہ جی ٹی روڈ کی طرف آپ اگر جائیں یا پشاور کی طرف جائیں تو یہ جناب علی بڑا مشہور ہے ٹریفک کی کنجیشن کے حوالے سے. تو ترنول پھاٹک کے حوالے سے ایک شہری نے کوئی فریاد کر دی ہماری طرح, ویسے ہماری طرح تو نہیں مجھے کہنا چاہیے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کہیں وہ نہ کرنے کی کوشش کر لی جائے. اس بیچارے نے فیس بک پہ لکھ دیا کہ یہ جو ترنول پھاٹک ہے یہ بھی ایک آبنائی ترنول ہے, یہاں پہ بھی ہر وقت ایک کیاس اور یہاں پہ ٹریفک جیم رہتی ہے, تو اگر اس پھاٹک کو بند کر دیا جائے تو کیا ہی بات ہے, کوئی صحیح سکون ہو جائے. کوئی اس طرح کا انہوں نے اپنی ایک مناسب انداز میں جو انہوں نے سمجھا, ایک حصے مزاح ہے یہ یا ایک پولیٹیکل سیٹائر ہے یہ, تو اس کو انہوں نے وہاں پہ شیئر کر دیا. تو یہ تھانہ ترنول کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر ہیں شاہد اصغر, جو اس واقعے کے حوالے سے زیادہ جن کا نام چل رہا ہے, یا ایک اور انسپیکٹر ہیں سیف الرحمان ایس آئی, جنہوں نے یہ پرچہ درج کیا, اور پرچہ درج کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تفتیش کی, تحقیق کی, تو اس بندے نے واقعی لکھا ہوا تھا فیس بک پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ یہ آبنائی ترنول ہے اور اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں سکون مل جائے. تو بھائی اس میں کون سا ایسا بڑا, اسلام آباد پولیس سے میں نے تو مؤدبانہ گزارش کی تھی ٹویٹر پہ بھی, ایکس پہ بھی, کہ کون سا بڑا اتنا جرم کر دیا کہ وہ ایک ایسا ہی جا کے وہاں پہ پرچہ درج کرتا ہے, اٹھا کے اس کو لے جاتا ہے, پھر اس کا فون چیک کرتا ہے, اور پھر ایک سب انسپیکٹر شاہد اصغر وہ اس کے انویسٹیگیشن آفیسر مقرر ہو جاتے ہیں, اور وہ دفعہ 188 پہ اور پتہ نہیں کم سے کم سزا اور کون سی ایسی وائلیشن کر دی انہوں نے. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ تو ویسے آتا تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا میں, اگر اس نے فیس بک پہ کچھ لکھا تھا تو یہاں پہ تو پیکا کوئی بجائے وہ ایس ایچ او اور تھانہ خود ہی ایکٹیو ہو گیا جناب علی. وہاں پہ اس شریف آدمی کو پکڑ کے, خرم نام ان کا بتایا جاتا ہے, تو وہ لے گئے. اس کو تحقیق کرنے کے لیے میں نے, یقین مانیے, کوئی 10 سے 20 دفعہ کل تھانے میں فون کیا ہے, اور میں نے ان سے پوچھا ہے, تو محرر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جناب علی یہ خبر ٹھیک ہے, یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, لیکن میں اس کے بارے میں مزید آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا جی کہ تفتیشی افسر ہیں شاہد اصغر صاحب, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اچھے آدمی ہوں گے یقیناً, ان کو آپ کال کر لیں. کل سے ناظرین میں کوئی 50 کالیں شاہد اصغر صاحب کو واٹس ایپ پہ اور ان کے فون نمبر پہ کر چکا ہوں, لیکن وہ جواب نہیں دے رہے. پھر میں نے آئی جی آفس کال کی, وہاں پہ میں نے کچھ معلومات لیں, انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ ایف آئی آر درج ہے اور یہ پولیس کے لیے یقینی طور پہ ایک شرمندگی کا سبب ہے. اب میں اگلی خبر آپ کو دے رہا ہوں. ایک تو ہم نے مطالبہ کیا ہے, پوری دنیا نے اس خبر کو اٹھایا ہے اور مذمت کی ہے کس طریقے سے پولیس بیہیو کر رہی ہے اپنے سٹیزنز کے ساتھ, خاص طور پہ جب پولیٹیکل سیٹائر کرتے ہیں, اور خاص طور پر ناظرین جب آپ اس وقت کرتے ہیں کہ جب آپ شدید مشکلات کا شکار ہیں. یار ایک ہفتے سے آپ کے راستے بند ہیں, اگر اس نے کوئی مثال اور کسی پھاٹک سے دے دی ہے جہاں پہ ٹریفک جیم رہتی ہے تو کون سا کوئی جرم ہو گیا میرے بھائی. لیکن میں آپ کو اچھی خبر یہ تھوڑی سی اس میں دیتا ہوں جاتے جاتے, کہ یہ جو مجھے معلومات اب ملی ہیں کہ انسپیکٹر جنرل جو ہیں ہمارے سید بادشاہ ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ علی ناصر رضوی, اسلام آباد کے سید علی ناصر رضوی, امید ہے یہ ان تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایک فریولس قسم کا, ایک فضول قسم کا یہ پرچہ بغیر کسی وجہ کے کر کے پولیس کو بدنام کیا گیا ہے. اور بہت یہ چانسز ہیں کہ اس پہ سب انسپیکٹر کے خلاف یا جس نے پرچہ درج کیا ہے ان دونوں کے خلاف فوری طور پہ جب یہ معاملات سیٹل ہوتے ہیں تو ایکشن لیا جائے گا.
اور ایکشن لے کے پبلکلی بتایا بھی جائے گا. میں تو علی ناصر رضوی صاحب سے اور وزیر داخلہ شہزادہ محسن نقوی، اب تو آدھا سلوٹ انہیں بنتا ہے ویسے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے پولیس کے امیج کو بہتر کریں آپ، اور یہ اس طرح کی جو فضول چیزیں ان کو برداشت کرنا سیکھیں. یا اس کے پیچھے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک اور کہانی ہوگی. دو چیزیں مجھے جو ہنچ ہے نا میرا، جو پولیس کو ڈیل کرتے ایز اے رپورٹر دیکھتے ہوئے مجھے ایکسپیرینس ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ شاید اس بندے نے خرم نے لکھا ہو، لیکن وہاں پہ کوئی کسی نے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو ذاتی، تو یا پولیس والے کا ہی ہو، تو اس نے کوئی اس کو سکور کرنے کے لیے اس چیز کو اٹھا دیا، اور وہ پولیس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی یا پولیس کی اپنی کیا مسائل تھے، جا کے پرچہ کیا اس کو اٹھا لائے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی میری جرنلسٹک ایکسپیرینس کی بنا پہ ہے، اور یہ ہمارے میڈیا کے حوالے سے بدقسمتی سے اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن شاید پوری دنیا میں یہ ہوتا ہو، پاکستان میں تو ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو ایز اے صحافی میں آپ سے ابھی تو نہیں شیئر کر سکتا، لیکن کسی وقت ضرور شیئر کروں گا، جو مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہوئیں اس طرح کی. لیکن وہ کیسے بنی، ان کے پیچھے خود میڈیا کے لوگوں کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. تو اس میں مجھے ایک یہ بھی ہے، شک ہے، مجھے ہنچ ہے، میری گٹ فیلنگ ہے جرنلسٹک، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی میڈیا والے نے یہ ساری ساتھ مل کے کوئی ایسی گیم کی ہو کہ اس طرح کی جب خبر بنے گی تو یہ خبر ہائی لائٹ ہوگی، اور پتہ نہیں اس سے کیا آئے. آئی مین obviously پوری دنیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے گیم اٹھ جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ہر دو صورت میں یہ قابل مذمت، بلکہ ہر تین صورت میں، اصلی صورت میں بھی اس کا ہونا، پولیٹیکل سیٹائر کا اس طریقے سے نہ برداشت کرنا، اگر پولیس شامل ہے اور کوئی اور گیم ہے تب بھی، اگر یہ اس طرح کی مشہوری کے لیے کیا گیا ہے تب بھی، یہ ہر تین صورت میں قابل مذمت ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ اور اپیل کے ساتھ میں کہ وزیر داخلہ سے، لیکن خاموش شخصیت، اور خاموش میں رہتے رہتے بڑے بڑے کام آپ کو پتہ ہے وہ کرتے ہیں، بلکہ سب کو ہی پتہ ہے. تو وہ ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں یار، اسٹیٹ ڈائریکشنز ہیں اس طرح کی. پنجاب پولیس کی طرح اپنا امیج، اب وہ بھی ایک الزام لگ جاتا ہے، لیکن بیڈ امپریشن ہے بدقسمتی سے، پولیس والے بھی مانتے ہیں. اسلام آباد پولیس کو طرح نہ بنائیں، مہربانی کریں یار، شفقت فرمائیں، ہاتھ جوڑ کے بھی ہم اپیل اس لحاظ سے کرتے ہیں. تو یہ ساری گزارشات تھیں جناب کہ پیٹرول بڑھ گیا، ٹیکس بڑھا دیا، وعدہ کیا تھا کہ میں کم کر رہا ہوں لیکن خاموشی سے بڑھا دیا. اب چھوٹی چھوٹی، اب اتنے کیوس میں اور ٹریفک جیم میں، اور جہاں پہ راستے بند ہیں اگر کسی نے کچھ لکھ دیا تو پرچہ درج کر دیا. 2 ہفتہ پورا سبزیاں نہیں آنے دیں، شور مچا، ٹویٹر پہ بڑا شور مچا، ایکس پہ آپ کو پتہ ہے خبریں چھپیں، تو آپ نے ایکشن لے کے مہربانی کر کے دوائیاں بھی آنے دیں، اور اب کچھ شائع خورد و نوش بھی آ جائے گی. ادھر سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپٹکس بہتر ہوں، ایران سے کچھ بات بن جائے، اللہ کرے بن جائے. لیکن ابھی تک پھر میں اپنی اسی خبر کے قائم شدہ ہونے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسے امکان واضح طور پہ نظر نہیں آ رہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، پروگرام کو دیکھیں، شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، اور ہمارے لیے دعا کریں جناب علی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.